ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے یہاں عورتیں خود بھی پردہ نہیں کرتی، لیکن اگر ان کے گھر میں کوئی بچی پیدا ہوتی ہے تو پھر اس کو بھی اسی یورپ کے کلچر کے حساب سے کپڑے پہنائے جاتے ہیں، اسی انگریز کلچر کے حساب سے کپڑے پہنائے جاتے ہیں۔ آپ دیکھیں کہ یہ جو وبا پھیلی کورونا کی، اس سے پہلے بہت ساری خواتین اگر ان کو یہ کہا جائے کہ آپ نقاب کیوں نہیں کرتی تو وہ یہ کہتی تھیں کہ ہمارا دم گھٹتا ہے نقاب کرنے سے، ہم نقاب کرتے ہیں تو ہمیں سانس نہیں آتی کیونکہ ہم نے کبھی کیا ہی نہیں ہے۔ اب ہمارے لیے نقاب کرنا، ناک کے آگے کپڑا لگانا، یہ ناممکن بن چکا ہے۔ لیکن جب کورونا کی وبا آئی تو وہی خواتین ماسک پہن کر گھوم رہی تھیں۔ کیوں؟ کیونکہ اب ان کے دل کے اندر موت کا خوف آ گیا تھا کہ اس وبا کے ذریعے سے ہم مر نہ جائیں، اس لیے انہوں نے اپنے منہ پر ماسک لگانا شروع کیا۔ لیکن اگر ان کے دلوں کے اندر اللہ کا خوف ہوتا تو یہ عام حالات میں بھی منہ پر نقاب کرتی۔ فیملی سسٹم کو خراب کرنے میں ہمارے یہاں پاکستان میں مرد بھی ذمہ دار ہے اور عورت بھی ذمہ دار ہے۔ ہم اپنے بچوں پر جب وہ چھوٹے ہوتے ہیں تب توجہ نہیں دیتے کہ ابھی چھوٹے ہیں، اور جب وہ بچے بڑے ہو جاتے ہیں پھر ہم کہتے ہیں کہ اب بڑے ہو گئے، اب ہم کیا کر سکتے ہیں۔ جب چھوٹے ہوتے ہیں تب ان کی اس طرح تربیت نہیں کرتے ہم، لیکن جب وہ بچے اب بڑے ہو گئے، اب ان پر ہمارا ہولڈ نہیں ہے، اب ان پر وہ ہمارے دباؤ کے نیچے نہیں ہے، اب وہ آزاد ہو گئے، تو پھر ہم یہی رونا روتے ہیں کہ اب ہمارے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہے۔ ان کی تربیت اس طرح کی کرتے جس طرح ہم اس معاملے میں رسک نہیں لیتے کہ یہ بچہ بڑا ہو کے پڑھے گا یا نہیں پڑھے گا۔ آپ کسی سے اگر کہیں نا کہ اپنے بچے کو مدرسے میں داخل کرواؤ تو وہ یہ کہتا ہے کہ یہ اس کی اپنی خواہش ہے کہ وہ کس فیلڈ میں جانے کی چاہت رکھتا ہے، لیکن اس سے بغیر پوچھے اسکول میں داخل کروا دیا جاتا ہے، کیونکہ ہم نہیں چاہتے کہ یہ دنیا کے لیول پر، دنیا کے لحاظ سے پڑھا لکھا نہ ہو۔ اچھی بات ہے، اسکول میں تعلیم دینی چاہیے، یونیورسٹیز میں تعلیم لینی چاہیے، اور دنیا کے مطابق جو دنیا کے علوم ہے وہ حاصل کرنے چاہیے، لیکن یہ صرف دنیا کی ضرورت ہے، آخرت کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم نے دنیا کے علوم کے ساتھ ساتھ دین کا علم بھی اپنے بچوں کو دینا ہے۔ کتنے ایسے لوگ ہیں جن کی زندگیاں گزر گئی لیکن ٹھیک طرح سے تلفظ کے ساتھ قرآن پاک نہیں پڑھنا آتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے جب بچے چھوٹے ہوتے تو ہم ان پر دھیان نہیں دیتے۔ اسکول کے حوالے سے، ٹیوشن کے حوالے سے 3 سال کے بچوں کو، 2 سال کے بچوں کو ٹیوشن میں جاتے ہوئے دیکھا کہ اسکول والے داخلہ نہیں دے رہے، لیکن ہم ٹیوشن میں بھیج رہے ہیں، ٹیوشن والی مس پڑھائے گی تو اس کی بنیاد اچھی ہوگی۔ لیکن جب انہی بچوں کے بارے میں کہا جائے کہ اچھا ٹھیک ہے پھر ان کی بنیادوں میں قرآن پاک کو بھی ڈال دو، تو پھر کہتے ہیں ابھی بچے ہیں، جب بڑے ہوں گے تو پھر قرآن پاک خود ہی پڑھیں گے۔ اور ہمارے گھروں کے اندر یہ سب ہم مردوں کی ذمہ داری ہے کہ ہمارے بچوں کا لباس کس طرح کا ہونا چاہیے۔ مرد کے اندر، عورت کے اندر حیا مرد سے زیادہ ہوتی ہے، لیکن مرد کے اندر غیرت عورت سے زیادہ ہوتی ہے۔ مرد غیرت کے معاملے میں عورت سے بہت آگے، اور بچی کے چھوٹے کپڑے پہننے کی وجہ سے عورت کو اتنی غیرت نہیں آئے گی جتنی مرد کو غیرت آئے گی، کیونکہ مرد اپنے معاشرے کے مردوں کے ساتھ نکلتا ہے اور اس کو پتا ہے کہ میرے معاشرے کے اندر مردوں کی سوچ کہاں جا رہی ہے، اس کو پتا ہوتا ہے، تو وہ اس معاملے میں اپنی بیوی سے زیادہ غیرت مند ہوتا ہے۔ اپنے بچوں کے لباس کے حوالے سے وہ اپنی بیوی سے زیادہ غیرت مند ہوتا ہے۔ بیوی وہ اپنے خاندان کو دیکھ کر، اپنی بہنوں کے بچوں کو دیکھ کر، اپنے بھابھیوں کے بچوں کو دیکھ کر وہ کوشش کرتی ہے کہ انہی کی طرح میرے بچے بنیں، تاکہ جب میں ان کے ساتھ اٹھوں بیٹھوں تو میرا بھی معیار ان کے جیسا ہی ہو۔ ہم نے بے پردگی کو دنیا کے حساب سے معیار بنا لیا ہے کہ اگر ہم پردہ کریں گے تو محلے والے کہیں گے کہ یار کس طرح کے لوگ ہیں، جب بھی دیکھو برقع پہنا ہوا ہوتا ہے، جب بھی دیکھو انہوں نے اپنا منہ چھپایا ہوتا ہے۔ لوگ پوچھتے ہیں کہ